بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتائیں گے جو آپ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ بیدار کر دے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زلف و زنجیر میں لکھا ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان میں اپنا تسلط جما لیا تو حکمرانی کے لیے ایک ہائی کمشنر ہندوستان بھیجا۔ ہائی کمشنر کی زبان انگریزی تھی اور ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ وہ کمشنر ہر وقت ایک ترجمان اپنے ساتھ رکھتا۔ ایک مرتبہ اس کمشنر کو فارسی ترجمان کی طلب پیش آئی تو اس نے سوچا کہ جب تک میں خود فارسی زبان نہیں سیکھ لوں گا میں حکمرانی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے اہلکاروں سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مولوی سراج الدین ہیں جو کہ بہت اچھی طرح فارسی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کمشنر نے مولوی صاحب کو بلا کر مقصد بیان کیا تو مولوی سراج الدین نے کہا میں عصر کے بعد فارغ ہوتا ہوا آ جایا کروں گا اور آپ کو فارسی زبان پڑھا جایا کروں گا۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن مولوی صاحب نے کہا صاحب ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، کہاں پڑھیں؟ کمشنر نے کہا یہ سب کمرے خالی ہیں، جہاں چاہو نماز پڑھو۔ مولوی صاحب نماز پڑھاتے اور جتنے اہلکار مسلمان تھے وہ پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز ہو رہی تھی، کمشنر کی بیٹی اس کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو بے حد مبہت ہو گئی اور سوچنے لگی کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں اتنی چاشنی ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کیا شان ہوگی۔ دوسرے دن وہ قصداً آ کر کھڑی ہو گئی اور سنتی رہی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا ابا میری یہ خواہش ہے کہ آپ وہ پوری کر دیں گے؟ باپ نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے اپنے انگریز باپ سے کہا میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ یعنی کمشنر نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، مولوی سراج الدین مجھے پڑھانے آتے ہیں، تم بھی ان سے پڑھ لیا کرنا۔ اس طرح یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ لڑکی چونکہ نوعمر تھی اس لیے وہ اپنے والد سے پہلے اور کافی جلدی فارسی سیکھ گئی۔ ایک دن اس لڑکی کی خادمہ مولوی سراج الدین کے پاس آئی اور مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ مولوی سراج الدین صاحب جب اس کے کمرے میں گئے تو اس لڑکی نے مؤدبانہ سلام عرض کرنے کے بعد کہا مولوی صاحب آپ مجھے فارسی میں چند ایسی کتابیں لا کر دیں جن میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو۔ مولوی صاحب نے اگلے روز چند کتابیں لا کر دے دیں۔ پھر ایک دن کمشنر کی اسی لڑکی کی خادمہ مولوی صاحب کے پاس آئی اور کہا مولوی صاحب آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے۔ آپ خادمہ کی بات سن کر لڑکی کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے آپ سے عرض کیا مولوی صاحب میرے والدین نے میرا نام مریم رکھا ہوا ہے لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ استاد صاحب یہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور وہ لڑکی پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اس طرح وہ مریم سے فاطمہ بن گئی۔ ایک دن پھر اسی لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو بلا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ مولوی صاحب گئے تو دیکھا کہ لڑکی کو بہت تیز بخار ہے۔ لڑکی نے عرض کیا استاد جی اب میرا عن قریب دنیا سے جانا ہے، میری ایک وصیت ہے کہ مجھے عیسائیوں کی قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دیں۔ مولوی صاحب اس کی وصیت سن کر وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ صاحب کی لڑکی فوت ہو گئی ہے۔ دفنانے کے لیے اس کو عیسائیوں کی قبرستان لے گئے۔ مولوی صاحب ساتھ شریک تھے۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو مولوی صاحب نے اپنے دماغ میں اس حدود و اربا کو جما لیا کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا تھا اور یہ کام رات کے وقت انہوں نے کرنا تھا، اس لیے وہ اچھے سے ذہن نشین کر رہے تھے کہ کہیں وہ اس لڑکی کی قبر بھول ہی نہ جائیں۔ مولوی صاحب نے میت سے فارغ ہو کر
گرجا گھر جا کر اپنے 4 مسلمان شاگردوں کو بلا کر لڑکی کی وصیت ان سے عرض کی تو انہوں نے عرض کیا، استاد جی اگر اس عمل میں ہماری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں، ہم اپنی مسلمان بہن کی وصیت ضرور پوری کریں گے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کدال وغیرہ لی اور رات کے ڈلنے کے بعد 5 گھر سے نکلے اور قبرستان کی جانب گئے۔ عیسائیوں کے قبرستان پہنچ کر ایک قبر کی طرف مولوی صاحب نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ قبر ہے۔ جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس قبر میں بارہ بنکی، جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں کے مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک نے پہچان لیا، اس نے کہا، استاد جی لگتا ہے کہ آپ قبر بھول گئے ہیں، اس قبر میں تو مرزا صاحب ہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا، نہیں قبر تو یہی ہے۔ شاگردوں نے کہا، پھر واپس چلیں۔ انہوں نے قبر کی مٹی برابر کی اور واپس گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد ایک نے مشورہ دیا کہ ہمیں 12 بنکی جانا چاہیے تاکہ کچھ بھید تو کھلے۔ جب 12 بنکی مرزا کے گھر پہنچے تو پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ وہ 3 دن پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ آنے والے نے کہا کہ ہمیں مرزا صاحب کی قبر بتائی جائے تاکہ ہم فاتحہ ہی پڑھ لیں۔ ان لوگوں نے ملازم کو ساتھ بھیجا، وہ قبر دکھا کر آ گیا تو ان لوگوں نے قبر کا پتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ یوں ہی رات ہو گئی۔ رات کے وقت وہ پھر قبرستان گئے اور قبر کھولی تو دیکھا کہ وہاں تو ایک عربی لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر شاگردوں نے کہا، استاد جی اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں، چلو واپس چلیں۔ جب وہ واپس اپنے شہر میں آ کر سوئے تو مولوی سراج الدین کو کمشنر کی بیٹی خواب میں دکھی، نورانی تاج پہنا تھا۔ وہ بڑی خوش تھی اور عرض کیا، استاد جی جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے کر دیا۔ ہوا یوں کہ جب میری روح پرواز کر گئی تو مجھے جنت پہنچایا گیا، کیونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق تھا، اس لیے میری روح کو جنت سے مدینہ منورہ لایا گیا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا، جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو منتقل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، یہ جو کمشنر کی بیٹی ہے اس کے دل میں میری محبت ہے، اسے وہاں سے جنت البقیع لے جاؤ۔ اور اس عربی کے دل میں ہندوستان کی محبت تھی، لہٰذا اسے 12 بنکی ہندوستان لے جاؤ۔ اور جو 12 بنکی کا مرزا، اس کے دل میں انگریزوں کی محبت تھی، اس کا کھانا انگریزی، پہننا انگریزی، رہن سہن انگریزی، اور قانون یہی ہے کہ جس کو کسی کے ساتھ پیار ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا 12 بنکی کے مرزا کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں لے جاؤ۔ استاد جی آپ بے غم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا، استاد جی یہاں آ کر پتہ چلا ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ اے میرے عزیز، اس واقعے کو عبرت کی طرح سنو کہ یہ قانون صرف 12 بنکی کے مرزا صاحب کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو ہمہ وقت انگریز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ کھانا پینا، پہننا، حجامت، لباس سب انگریزوں کے مطابق کرتے ہیں، اور جنہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے میرے عزیزو، آؤ ہم آج ہی توبہ کر لیں، کیا معلوم کہ رات آنی ہے یا نہیں، اگر رات آ بھی گئی تو کیا معلوم دن چڑھنا ہے یا نہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔